وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دورہ یو اے ای میں پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ توانائی، پورٹ آپریشنز، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں سرمایہ کاری کے ایم او یوز پر دستخط۔ فوڈ سیکیورٹی، لاجسٹکس، معدنیات اور بینکنگ سروسز میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ تاریخی انویسٹمنٹ سے پاکستان میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ انوار الحق کاکڑ یو اے ای کا دورہ مکمل کر کے آج کویت پہنچیں گے۔ 2 روزہ دورے میں کویت کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ میئر کراچی کا شہر کی کئی کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ فائر سیفٹی آڈٹ کے لیے 3 ٹیمز تشکیل دے دی گئی۔ مرتضی بھاب کا افسران سے مشاورتی اجلاس کے بعد ویڈیو بیان۔ کہا پہلے مرحلے میں شارع فیصل، آئی اے چندی گڑھ روڈ اور طارق روڈ کی عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا جائے گا۔ کئی بڑی کمرشل عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے راستے نہیں ہیں۔ جن عمارتوں میں فائر سیفٹی کا نظام اور ہنگامی اخراج کے راستے نہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کی دوبارہ تعیناتی۔ ہمایوں دلاور اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل 2 تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہمایوں دلاور کو 3 سال کے لیے اسپیشل جج سینٹرل تعینات کیا گیا۔ اسپیشل جج ہمایوں دلاور جوڈیشل کمپلیکس میں آج سے فرائض سر انجام دیں گے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سے متعلق کیسز کو دیکھیں گے۔ جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی تھی۔ سائفر کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ اڈیالہ جیل حکام نے سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس کو خط لکھ دیا۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب کی ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنیں سماعت کے لیے جیل پہنچی۔ بشرا بی بی کی آمد کے موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر نامعلوم افراد کی نعرے بازی۔ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کا 35 رکنی مرکزی پارلیمانی بورڈ قائم۔ نواز شریف کی منظوری سے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مریم نواز، اسحاق ڈار، پرویز رشید، خواجہ آصف، کھیل داس، بشیر میمن شامل۔ احسن اقبال، رانا ثنا، اویس لغاری، یعقوب ناصر، امیر مقام بھی بورڈ کا حصہ۔ نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز اسلام آباد سے مری پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی اور انداز میں بھی ہو سکتی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر کی پروگرام بریکنگ ویوز وتھ مالک میں گفتگو۔ کہا جو تحریک بلاول بھٹو نے بنائی تھی وہ ساری آصف علی زرداری نے تباہ کر دی۔ آصف زرداری نے واضح پیغام دیا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو کہنے والے اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی سکھر میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بولے میاں صاحب کیا اب ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سب کی ہے، ادارے ملک کے ہوتے ہیں۔ 18ویں ترمیم 70 میں ہوتی تو بنگلہ دیش نہ بنتا۔ ایم کیو ایم اقتدار کے لیے آئی تھی، اب ووٹ کے لیے جا رہی ہے۔ کثیر القومی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق فجر الشرق پنجم ختم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 ہفتے طویل مشترکہ مشق قومی انسداد دہشت گردی مرکز پیبی میں ہوئی۔ پاکستان، بحرین، عراق اور کویت کی اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ مشق کا مقصد مشترکہ امور کی انجام دہی اور باہمی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ میئر کراچی کا شہر کی کئی کمرشل عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ فائر سیفٹی آڈٹ کے لیے 3 ٹیمز تشکیل دے دی گئی۔ مرتضی بھاب کا افسران سے مشاورتی اجلاس کے بعد ویڈیو بیان۔ کہا پہلے مرحلے میں شارع فیصل، آئی اے چندی گڑھ روڈ اور طارق روڈ کی عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا جائے گا۔ کئی بڑی کمرشل عمارتوں میں ہنگامی اخراج کے راستے نہیں ہیں۔ جن عمارتوں میں فائر سیفٹی کا نظام اور ہنگامی اخراج کے راستے نہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔
چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کی دوبارہ تعیناتی، ہمایوں دلاور اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل 2 تعینات، نوٹیفیکیشن جاری، ہمایوں دلاور کو 3 سال کے لیے اسپیشل جج سینٹرل تعینات کیا گیا۔ اسپیشل جج ہمایوں دلاور جوڈیشل کمپلیکس میں آج سے فرائض سر انجام دیں گے، ایف آئی اے سائبر کرائم سے متعلق کیسز کو دیکھیں گے۔ جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی تھی۔ سائفر کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ اڈیالہ جیل حکام نے سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس کو خط لکھ دیا۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب کی ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی کے اہلیہ اور بہنیں سماعت کے لیے جیل پہنچی۔ بشرا بی بی کی آمد کے موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر نامعلوم افراد کی نعرے بازی۔ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کا 35 رکنی مرکزی پارلیمانی بورڈ قائم، نواز شریف کی منظوری سے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مریم نواز، اسحاق ڈار، پرویز رشید، خواجہ آصف، کھیل داس، بشیر میمن شامل، احسن اقبال، رانا ثنا، اویس لغاری، یعقوب ناصر، امیر مقام بھی بورڈ کا حصہ۔ نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر مشاورتی اجلاس ہوا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز اسلام آباد سے مری پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ کسی اور انداز میں بھی ہو سکتی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر کی پروگرام بریکنگ ویوز وتھ مالک میں گفتگو، کہا جو تحریک بلاول بھٹو نے بنائی تھی وہ ساری آصف علی زرداری نے تباہ کر دی۔ آصف زرداری نے واضح پیغام دیا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو کہنے والے اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی سکھر میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے میاں صاحب کیا اب ووٹ کو عزت دے رہے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سب کی ہے، ادارے ملک کے ہوتے ہیں۔ 18ویں ترمیم 70 میں ہوتی تو بنگلہ دیش نہ بنتا۔ ایم کیو ایم اقتدار کے لیے آئی تھی، اب ووٹ کے لیے جا رہی ہے۔ کثیر القومی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق فجر الشرق پنجم ختم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 ہفتے طویل مشترکہ مشق قومی انسداد دہشت گردی مرکز پیبی میں ہوئی۔ پاکستان، بحرین، عراق اور کویت کی اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ مشق کا مقصد مشترکہ امور کی انجام دہی اور باہمی تعاون کو فروغ دینا تھا۔